بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ، پارٹ نمبر 47۔ دارقطنی ہی کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی سے کوئی بات پوچھی، انہوں نے اس کا جواب دیا تو حضرت عمر نے انہیں کہا، اے ابو الحسن، میں اس بات سے خدا تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں میں رہوں جن میں آپ نہ ہوں۔ دارقطنی کا ہی بیان ہے کہ حضرت حسن نے حضرت عمر سے اجازت طلب کی مگر آپ نے انہیں اجازت نہ دی۔ پھر عبداللہ بن عمر آئے، انہیں بھی اجازت نہ ملی۔ جب حضرت حسن چلے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ وہ آئے تو کہنے لگے، اے امیر المومنین، میں نے خیال کیا کہ جب عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملے تو مجھے بھی نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا، آپ تو عبداللہ سے اجازت کے زیادہ حقدار ہیں، اور خدا کے بعد تم لوگوں نے ہی بزرگی حاصل کی ہے، اور آپ کی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ دارقطنی کا بیان ہے کہ دو بدو جھگڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، تو حضرت عمر نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، تیرا برو، تجھے کیا علم کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ تیرا آقا اور ہر مومن کا آقا ہے، اور جس کا ہی آقا نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ احمد نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا، یہ مسئلہ آپ حضرت علی سے دریافت کریں، وہ زیادہ صاحب علم ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، اس مسئلے میں مجھے آپ کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو نے یہ بہت بری بات کی ہے، تو نے اس آدمی کو ناپسند کیا ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی وجہ سے عزیز جانتے تھے، اور آپ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عمر کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ سے رجوع کرتے۔ اس بات کو دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح بیان کیا ہے، لیکن بعض نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، کھڑا ہو جا، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگوں کو کھڑا نہ کرے، اور اس کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا۔ حضرت عمر آپ سے پوچھا کرتے تھے اور آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا، جب کوئی مشکل پیش آتی تو فرماتے، یہاں علی موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے اپنی والدہ کا جنازہ پڑھایا، جیسا کہ ابن عبد البر نے کہا ہے، تو آپ کے خچر کو آپ کے قریب لایا گیا تاکہ آپ سوار ہو جائیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رکاب پکڑ لی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد چھوڑ دیجیے، تو حضرت ابن عباس نے کہا، ہمیں علماء کے ساتھ اسی طرح سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت زید نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ اس طرح سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ سے صحیح روایت میں آیا ہے کہ آپ بعض صحابہ کے گھروں میں حصول حدیث کے لیے آیا کرتے تھے، آپ انہیں قیلولہ کرتے پاتے تو ان کے دروازے پر چادر کی ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، اور ہوا آپ کے چہرے پر مٹی ڈال دیتی۔ جب وہ باہر نکلتے تو آپ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے۔ وہ کہتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا، تو آپ فرماتے، نہیں، میں آپ کے پاس حاضر ہونے کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک فوج تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی طالبان علم کی ایک فوج تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ بن حسن بن حسین سے کہا، جب آپ کو کوئی ضرورت ہوا کرے تو مجھے اس کے متعلق خط لکھ بھیجا کیجیے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ آپ کو میرے دروازے پر دیکھے۔ جب آپ کے پاس حضرت فاطمہ بنت علی تشریف لائیں، اس وقت آپ مدینہ کے امیر تھے، آپ کے پاس جو کچھ تھا انہیں دے کر فرمایا، مجھے دنیا میں آپ کے گھرانے سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، اور آپ لوگ مجھے اپنے اہل بیت سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ابو بکر بن عیاش نے کہا ہے، جیسا کہ شفا میں ہے، کہ اگر میرے پاس حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی آتے تو میں حضور علیہ السلام کی قرابت کی وجہ سے حضرت علی کی حاجت کو پہلے پورا کرتا، لیکن اگر وہ آسمان سے زمین تک ان سے مؤخر ہوتا تو مجھے ان دونوں کا اس پر مقدم کرنا زیادہ محبوب ہوتا۔
جب والی مدینہ جعفر بن سلمان عباسی نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو زد و کوب کیا اور آپ کو اس کی تکلیف پہنچی اور آپ کو غشی کی حالت میں وہاں سے لے جایا گیا، تو آپ نے ہوش میں آنے پر فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں نے اپنے مارنے والے کو جائز کام کرنے والے کی ذیل میں رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اس حالت میں مر جاؤں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں تو مجھے آپ سے شرم آئے گی کہ میری وجہ سے آپ کی آل کے بعض آدمی آگ میں داخل ہوں گے۔ جب منصور مدینہ آیا تو اس نے جعفر سے قصاص دلانے کا ارادہ کیا، تو آپ نے فرمایا، میں اس سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، قسم بخدا اس نے جو کوڑا بھی اٹھایا ہے میں نے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے جواز کے ذیل میں رکھ دیا ہے۔ عبداللہ بن الحسن المثنى بن الحسن السبت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس 9 عمری کی حالت میں آئے۔ آپ کے بال لمبے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آپ کو بلند جگہ پر بٹھایا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کی قوم نے آپ کو ملامت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ثقہ آدمی نے بیان کیا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سن رہا ہوں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتی تو میں نے ان کے بیٹے سے جو سلوک کیا ہے اس سے وہ خوش ہوتی۔ خطیب نے بیان کیا ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی قریش کا نوجوان بوڑھا یا سردار آتا تو آپ انہیں مقدم کرتے اور خود ان کے پیچھے باہر نکلتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل بیت کی بہت تعظیم کرتے تھے اور ان کے ظاہری اور پوشیدہ نادار آدمیوں پر خرچ کر کے قرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے ایک خفیہ نادار آدمی کو 12,000 درہم بھجوائے اور اپنے اصحاب کو بھی اس بارے میں ترغیب دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں مبالغہ سے کام لیتے ہوئے صراحت کی ہے کہ وہ بھی ان کے شیعوں میں سے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی ہیں اور آپ نے ان کے جوابات دیے جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آپ نے اپنی ایک اچھوتی نظم میں کہا ہے، آل نبی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے میرا ذریعہ اور وسیلہ ہے، مجھے امید ہے کہ کل وہ ان کے ذریعے میرے اعمال نامہ کو میرے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ زہری نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا اور بے مقصد کہیں چلا گیا تو زین العابدین نے اسے فرمایا، تمہارا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے مایوس ہونا جو ہر چیز پر حاوی ہے تمہارے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زہری نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، تو وہ اپنے آل و مال کی طرف واپس آ گئے۔ خاتمہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی آل کے متعلق جو خبریں دی ہیں کہ ان کو انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں کیا کیا مصائب و آلام پہنچیں گے اور دیگر آداب کا بیان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب میری اہل بیت کو میری امت کی طرف سے قتل اور مار بھگانے کے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہماری قوم سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے بنو امیہ، بنو عقیلہ اور بنو مخزوم ہیں۔ اسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس میں اسماعیل بھی ہے جس کے متعلق جمہور نے کہا ہے کہ وہ سوء حفظ کی وجہ سے ضعیف ہے اور بخاری نے اسے ثقہ قرار دیا ہے۔ ترمذی نے اس سے نقل کیا کہ وہ ثقہ مقارب الحدیث ہے اور اہل بیت سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والا مروان بن الحکم ہے۔ گویا یہ وہ حدیث کا راز ہے جسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جس کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آتا ہے اور آپ کے لیے دعا فرماتے اور آپ اس کے لیے دعا فرماتے۔ جب مروان کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے اور ملعون ابن ملعون ہے۔ اور اس کے بعد محمد بن زیاد سے تھوڑی سی بات ہوئی کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی تو مروان نے کہا، یہ بیعت ابوبکر اور عمر کی سنت کے مطابق ہے۔ تو عبدالرحمن بن ابوبکر نے کہا، یہ ہرقل اور قیصر کی سنت کے مطابق ہے۔ تو مروان نے اسے کہا، تیرے ہی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذی قال لوالدیہ اف لکما، جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تم پر اف ہے۔ جب یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، خدا کی قسم یہ وہ شخص نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پر اس وقت لعنت فرمائی جب مروان اس کی صلب میں تھا۔
پھر عمر بن مرہ الجہنی سے روایت کی گئی ہے جسے آپ سے صحبت حاصل تھی کہ حکم بن عاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت چاہی تو آپ نے اس کی آواز کو پہچان کر فرمایا اسے اجازت دے دو، اس پر خدا کی لعنت ہے اور اس پر بھی جو اس کی صلب سے نکلے گا، سوائے اس کے کہ ان میں سے کوئی مومن ہو اور وہ تھوڑے ہی ہوں گے، وہ دنیا میں سربلند اور آخرت میں ذلیل ہوں گے، بڑے مکار اور دھوکے باز ہوں گے، انہیں دنیا ملے گی مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ابن ظفر کہتے ہیں کہ اس حکم کو بڑی سخت بیماری تھی اور ابو جہل کا بھی یہی حال تھا، جس کا مکمل تذکرہ الدمیری نے آیات الحیوان میں کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم اور اس کے بیٹے پر جو لعنت کی ہے اس سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں اس کا تدارک کر دیا، یعنی آپ بشر ہیں اور بشر کی مانند آپ کو غصہ بھی آتا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میں نے جس کو برا کہا ہے یا اس پر لعنت کی ہے یا اسے بد دعا دی ہے وہ اس کے لیے رحمت، پاکیزگی، کفارہ اور طہارت کا ذریعہ بن جائے۔ ابو جہل کے بارے میں ابن ظفر سے جو منقول ہے حکم کے برخلاف اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ صحابی ہے اور یہ بری بات ہے کہ صحابی پر تہمت لگائی جائے، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو اسے اس بات پر معمول کرنا چاہیے کہ اس پر قبل از اسلام یہ تہمت لگائی گئی تھی، اور ماضی کی حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو ہاشم کے نوجوانوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور رنگ متغیر ہو گیا، پھر فرمایا ہم آل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے پر آخرت کو پسند کیا ہے، اور ان قریب میرے بعد میرے آل بیت مصائب سے دوچار ہوں گے اور انہیں مار بھگایا جائے گا۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے قریش ہلاک ہوں گے اور قریش میں سب سے پہلے میرے آل بیت ہلاک ہوں گے۔ ابو یعلا اور طبرانی نے بھی اسی قسم کی روایت کی ہے۔ جان لیجیے کہ لوگوں کے متعلق عموماً اور آل بیت کے متعلق خصوصاً چند امور کی رعایت کی تاکید کی گئی ہے۔ اول، شرعی علوم کے اصول کی طرف توجہ دینا، کیونکہ بغیر علم کے نسب میں کوئی فائدہ نہیں، اور علوم شرعیہ کی طرف توجہ پر ترغیب کے دلائل اور اس کے آداب اور علماء و متعلمین کے آداب، ان سب باتوں کی تفصیل ائمہ کی کتب میں معروف ہے، اس لیے ہم اسے طول نہیں دیتے۔ دوم، آباء پر فخر کو ترک کرنا اور بغیر علوم دینیا کے حصول کے ان پر بھروسہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے اتقیٰ ہے۔ بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ فرمایا ان میں سب سے معزز وہ ہے جو اتقیٰ ہے۔ ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے روز تمہارے حسب و نسب کے متعلق دریافت نہیں فرمائے گا بلکہ اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ تم سب میں سے بڑا معزز وہ ہے جو اتقیٰ ہے۔ احمد نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھ تو اسود و احمر سے بہتر نہیں، سوائے اس کے کہ تو اس سے تقوی میں بڑھ کر ہو۔ اسی طرح اس نے بیان کیا کہ آپ نے منا کے ایک خطبہ میں فرمایا اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور نہ کسی سرخ رنگ والے کو سیاہ فام پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے جو اتقیٰ ہے۔ القضاعی وغیرہ نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ جس کا عمل اسے سست رکھتا ہے اس کا نسب اسے تیز نہ کرے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تخصیص اپنے آل بیت سے کی ہے تاکہ انہیں تقوی اللہ اور خشیت الہی کی ترغیب دی جائے اور انہیں انتباہ کیا جائے کہ قیامت کے روز تقوی کے بغیر کوئی آدمی ان کے قریب نہ ہو سکے گا، اور وہ اپنے نسب کے غرور میں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں، اور قیامت کے روز آپ کے اولیاء صرف متقی لوگ ہوں گے، خواہ کوئی ہوں جہاں بھی ہوں۔ اہل سیر نے بیان کیا ہے کہ جب زید بن موسیٰ کاظم نے مامون کے خلاف خروج کیا اور مامون کامیاب ہوا تو اس نے انہیں ان کے بھائی علی رضا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے اسے بہت زجر و توبیخ کی، جس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ تو خون ریزی کرنے، راستوں میں خوف پیدا کرنے اور ناجائز صورت میں مال حاصل کرنے کی وجہ سے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہ ہوگا، تجھے کوفہ کے بیوقوفوں نے فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ نے پاک دامنی کو اختیار کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کی ذریت پر حرام کر دیا۔ یہ بات صرف حضرت حسن و حسین کے متعلق ہے جو آپ کے وطن سے پیدا ہوئے، نہ کہ میرے اور تیرے لیے۔ خدا کی قسم انہوں نے بھی یہ مقام اطاعت الہی سے حاصل کیا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے جسے انہوں نے اطاعت الہی سے حاصل کیا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سے زیادہ مکرم ہوا۔ بس اس بات پر غور کرو کہ اس قابل عزت گھرانے سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اور جو شخص ان میں سے اس بات پر غور کرے گا وہ اپنے نسب کے فریب میں نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس مقام کو حاصل کر لے گا جو ان ائمہ کو بھی حاصل نہ تھا، جو اس کے آباء و اجداد میں سے تھے، اور ان کے عظیم کارناموں اور ان کے زہد و عبادات کی اقتداء کرے گا، اور ان کی طرح قیمتی علوم، اموال اور جلیل القدر خوارق سے آراستہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات کو دوبارہ عطا فرمائے اور ہمارا حشر ان کے محبوں کے زمرہ میں ہو، آمین۔ ان ابو نعیم نے محمد الجفاد الآلاتی سے، جو علی الرضا کے بیٹے ہیں جن کا ذکر ابھی گزر چکا ہے، بیان کیا کہ ان سے حدیث ان فاطمہ اعضت فرجہ کہ فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے وہی جواب دیا جو اس کے باپ نے دیا تھا۔ یہ حدیث حضرت حسن اور حسین سے خاص ہے۔ جب زید نے اپنے باپ زین العابدین سے خروج کے بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تو کوفہ کی زمین میں مقتول و مصلوب ہو گیا، کیا تجھے علم نہیں کہ خروج سفیانی سے قبل اولاد فاطمہ میں سے جو شخص بھی سلاطین کے خلاف خروج کرے گا مارا جائے گا؟ تو جیسا آپ کے باپ نے کہا تھا ایسا ہی وقوع میں آیا۔ اس باب میں یہ تمام قصہ بیان ہو چکا ہے۔ احمد وغیرہ نے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لاتے اور دیر تک آپ کے یہاں ٹھہرتے۔ ایک مرتبہ ایک مسکین نے آپ کے لیے کچھ چاندی، ایک ہاتھ، 2 بالیاں آپ کے گھر کے دروازے کے پر تک تیار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لائے، غصے کی حالت میں باہر نکل گئے، یہاں تک کہ ممبر پر بیٹھ گئے تو حضرت فاطمہ نے خیال کیا کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ چیزیں آپ کی خدمت میں بھیج دیں تاکہ آپ انہیں راہ خدا میں صرف کر دیں، تو آپ نے 3 بار فرمایا، تیرا باپ تجھ پر قربان ہو۔ میں نے یہ تصدیق کیا کہ دنیا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی بھلائی ہوتی تو کافر اس سے ایک بوند پانی بھی نہ پی سکتا۔ اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، اور احمد نے اس میں یہ بھی اضافہ کیا کہ آپ نے صوبان کو حکم دیا کہ وہ اسے آپ کے ایک صحابی کو دے دیں، اور حضرت فاطمہ کے لیے ایک ہار اور ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لا اور فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی طیبات اپنی دنیاوی زندگی ہی میں کھا جائیں۔ اس بات پر غور کرو، اس میں آپ کو وہ کمال نظر آئے گا جو زہد و ورع اور اطاعت گزاری سے آراستہ ہوئے بغیر اور رذیل باتوں سے دستکش ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور اموال جمع کرنے اور دنیا کی محبت اور اس میں بلندی کی خواہش سے غائب درجہ کے عیوب، نقائص اور رنج پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دیں اور فرمایا، میں نے اپنی اس زرہ کو پیوند لگا لیا ہے اور مجھے اس کے پیوند لگانے والے سے حیا آتی ہے، اور آپ کے فضائل میں اس قسم کی کئی عجیب باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ سوم سب صحابہ کی تعظیم کرنا، کیونکہ انہیں شہادت الہی سے خیر الامم قرار دیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور متفقہ صحیح حدیث خیر القرون قرنی کی گواہی سے بھی وہی لوگ اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ میں نے اس کتاب کے مقدمہ اولیٰ میں ایسی حدیث کو پیش کیا ہے جو ان کے فضل و کمال، ان کے وجوب محبت، ان کے اعتقاد و کمال اور نقائص و جہالات سے ان کی برات پر دلالت کرتی ہیں، اور باطل پر استقرار اختیار کرنا جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور توفیق و ہدایت الہی سے گریز کرنے سے
ہمیشہ نقصان اور فتنہ پیدا ہوتا ہے، پس محتاط رہیے اور اس امت کے سواد اعظم یعنی اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہیے۔ اگر تم صاحبان خواہشات و بدعات و ضلالت و حماقت و جہالت و کمالات سے محروم افراد کے ساتھ رہے تو اس وقت تمہیں نسب کوئی فائدہ نہ دے گا، اور جب اسلام آپ سے چھن گیا تو تمہیں ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ 4 اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ عاشورہ کے روز حضرت امام حسین کو جو شہادت ملی، جیسا کہ آئندہ اس کا تفصیلی واقعہ آئے گا، وہ ایک ایسی شہادت ہے جو آپ کی بلند نصیبی رفعت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے درجے پر دلالت کرتی ہے، آپ کو اہل بیت کے پاکیزہ آدمیوں کے درجات کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ پس جو شخص اس روز آپ کی مصیبت کو یاد کرے اسے امتثال امر کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہ کہنا چاہیے، تاکہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اسے حاصل ہو، اور ان لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے درود و رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بس اس روز درود و رحمت اور روزہ وغیرہ کے سوا اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور رافضیوں کی بدعات، ماتم، مرثیہ گوئی اور غم وغیرہ سے اجتناب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں مومنین کے اخلاق میں سے نہیں ہیں۔ اگر یہ باتیں مومنین کے اخلاق میں سے ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے روز ان باتوں پر بدرجہ اولیٰ عمل کیا جاتا۔ حاشیے میں لکھا ہے، عبدالحسین موسوی کی کتاب المجالس الفاخرہ فی ماتم العطرۃ الطاہرہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ضعف ثبوت و دلالت کے باعث اس قابل نہیں کہ ان باتوں کے جواز پر کوئی دلیل قائم کی جا سکے، اور اہل بیت کے حاشیہ ختم ہو گیا، اور اہل بیت سے تعصب رکھنے والے خوارج اور مقابلہ کرنے والے جاہلوں کی بدعتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ فاسد بدعت اور شر کے مقابلے میں ویسے ہی فاسد بدعت اور شر کو اختیار کر کے انتہائی درجہ کی خوشی و مسرت کا اظہار کرنا اور اسے عید بنا ڈالنا اور اظہار زینت کے لیے خضاب اور سرمہ لگانا، نئے کپڑے پہننا، ڈھیروں روپیہ خرچ کرنا، کھانے دانے پکانے، یہ سب باتیں عادات سے خارج ہیں۔ ان کے اعتقاد میں یہ باتیں سنت اور عادت میں شامل ہیں، جبکہ سنت یہ ہے کہ ان سب باتوں کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ ان میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور نہ ہی کوئی اثر صحیح ہے جس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ بعض ائمہ حدیث و فقہ سے عاشورہ کے روز سرمہ لگانے، غسل کرنے، مہندی لگانے، دانے پکانے، نئے کپڑے پہننے اور خوشی کا اظہار کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی آپ کے اصحاب میں سے کسی کی کوئی حدیث آئی ہے، اور نہ ہی ائمہ مسلمین میں سے ائمہ اربعہ اور نہ کسی اور نے اسے پسند کی ہے، اور نہ ہی کتب معتبرہ میں اس کے متعلق کوئی صحیح یا ضعیف حدیث آئی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جو اس روز سرمہ لگائے سال بھر اس کے آنکھ دکھنے نہ آئے گی، اور جو غسل کرے گا وہ سال بھر بیمار نہ ہوگا، اور جو عیال پر کھلا خرچ کرے گا سارا سال اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے گا، یا اس قسم کی اور باتیں، جیسے کہ اس دن نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ کہ اس روز آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی عوض مینڈا فدیہ دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو واپس ملے، یہ سب باتیں موضوع ہیں۔ ہاں، عیال پر کھلا خرچ کرنے کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی سند میں ایک ایسا آدمی ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے، یہ حدیث کے آزاد عیال پر کھلا خرچ کرے اسے عراقی اور حافظ ابن ناصر نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ بہت سے طرق سے مروی ہے، جن میں سے بعض مسلم کی شرط کے مطابق ابن عبد البر کی صحیح روایت ہے، اور ان میں ضعیف وہ ہے کہ جب اسے بعض کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو بعض سے قوت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ سخاوی اور سیوطی نے بیان کیا ہے۔ اس کے متعلق عراقی نے ایک جز تالیف کیا ہے جس کی سیوطی نے التعقبات میں تلخیص کی ہے، اور ابن جوزی نے بیان کیا ہے کہ اس کی اسناد میں مجہول راوی ہے جس کا نام سلیمان بن ابو عبداللہ ہے، لیکن ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حاشیہ ختم۔ بس ان لوگوں نے اپنی جہالت سے اسے ایک تہوار اور اپنے رفض سے اسے ایک ماتم بنا لیا ہے، اور یہ دونوں خطا کار اور سنت کے مخالف ہیں۔ یہ بات بعض حفاظ نے بھی بیان کی ہے۔ نمبر 2 حاشیہ۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ رافضیوں نے بنو بویہ کی حکومت میں یعنی 400 کے لگ بھگ حد سے تجاوز کیا۔
عاشورہ کے روز بغداد اور دوسرے شہروں میں ڈھول بجائے جاتے، راستوں اور بازاروں میں توڑی اور راکھ بکھیری جاتی، دکانوں پر ٹاٹ لٹکائے جاتے اور لوگ گریہ وزاری و غم کا اظہار کرتے۔ بہت سے لوگ پانی نہ پیتے تاکہ حضرت حسین کے ساتھ موافقت کرنے سے لذت اندوز ہوں، کیونکہ انہیں پیاسا قتل کیا گیا تھا۔ پھر عورتیں برہنہ منہ نہا کرتیں اور اپنے منہ اور چھاتیوں پر تھپڑ مارتیں اور ننگے پاؤں بازاروں میں نکلتیں، اور اس قسم کی دیگر بری بدعات، خواہشات اور رسوا کن مخترعات اختیار کی جاتی۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنو امیہ کی حکومت کو ذلیل کریں، کیونکہ حضرت حسین کو ان کی حکومت میں قتل کیا گیا۔ اور حاکم نے صراحت کی ہے کہ اس روز سرما لگانا بدعت ہے۔ اس روایت کے ساتھ ایک پیشگوئی بھی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے روز سرما لگائے گا اس کی آنکھ کبھی دکھنے نہیں آئے گی، لیکن حاکم نے اسے منکر کہا ہے۔ بعض حفاظ کا کہنا ہے کہ ابن جوزی نے حاکم کے طریق پر اس طریق کے علاوہ بھی اسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ المجد اللغوی نے حاکم سے نقل کیا ہے کہ روزہ کے علاوہ دوسری تمام احادیث جن میں نماز، انفاق، خضاب، تیل، سرما لگانے اور دانے پکانے کی فضیلت کا ذکر آیا ہے، یہ سب باتیں موضوع اور افتراء ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے، ابن رجب نے لطائف المعارف میں کہا ہے کہ سرما لگانے، خضاب لگانے اور نہانے کی جو فضیلت ہے یہ سب موضوع اور صحیح نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن القیم نے صراحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عاشورہ کے روز سرما لگانے، تیل لگانے، خوشبو لگانے والی حدیث کذابین کی وضع کردہ حدیثوں میں سے ہے، اور عاشورہ کے دن سرما لگانے سے جو مخصوص کیا گیا ہے اس میں کلام کیا گیا ہے، اور یہ جو بیان ہوا ہے کہ اس روز خرچ کرنے سے فراخی ملتی ہے، اس کی اصل موجود ہے۔ حافظ الاسلام الزین العراقی نے اپنی کتاب امالی میں بحقی کی طریق سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے روز اپنے آل و عیال پر کھلا خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر وسعت عطا فرمائے گا۔ پھر کہتے ہیں اس حدیث کا تعاقب کیا گیا ہے، اس حدیث کی اسناد میں نرمی ہے، لیکن ابن حبان کے سوا ایک رائے کے مطابق یہ حسن ہے۔ یہ ایک اور طریق سے بھی مروی ہے جسے حافظ ابو الفضل محمد بن ناصر نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس میں بھونڈے اضافے کیے گئے ہیں۔ بحقی کے ظاہری کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ فراخی والی حدیث ابن حبان کے سوا ایک رائے کے مطابق حسن ہے، اس لیے اسے صحابہ کی ایک جماعت سے مرفوعاً بیان کیا گیا ہے۔ یہ اسانید اگرچہ ضعیف ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی جاتی ہیں تو ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابن تیمیہ کے انکار کے متعلق جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ فراخی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مروی نہیں۔ عامہ نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح لذاتی ہی نہیں، اس سے اس کے حسن لغیری ہونے کی نفی نہیں ہوتی، اور حسن لغیری سے حجت پکڑی جاتی ہے، جیسا کہ علم حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پنجم، ہر آدمی کو اس شریف نسب کے لیے غیرت چاہیے اور اسے یاد بھی رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی طرف صرف حقدار ہی کا انتساب ہو سکے۔ اہل بیت نبی کے انساب زمانہ دراز تک ہمیشہ حفظ کیے جاتے رہے ہیں، اور ان کے اعصاب بھی جن سے وہ ممتاز ہوتے ہیں محفوظ رہی ہے کہ کئی کمینے اور جاہل لوگ ان کے مدعی نہ بن بیٹھیں۔ یہ ہر زمانے میں جو شخص ان کی تصحیح اور ان کی تفاصیل کے حفظ کے لیے کھڑا ہوتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے الہام کرتا رہا ہے۔ خصوصاً طالبیوں اور مطلبیوں کے انساب کے متعلق، اور صاحبان شرف جیسے عباسی اور جعفری ہیں، ان کے درمیان بنو فاطمہ کی ذریت طاہرہ کے لیے یہ خاص اصطلاح بن گئی ہے کہ وہ اپنے شرف مزید کے اظہار کے لیے سبز لباس زیب تن کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مامون نے ارادہ کیا کہ خلافت ان میں قائم کرے، اور اس بات کا بیان علی الجواد کے حالات زندگی میں آئے گا کہ اس نے ان کے ساتھ خلافت کا عہد کیا تھا تو اس نے ان کے لیے سبز شعار بنایا اور انہیں سبز لباس پہنایا، کیونکہ عباسیوں کا شعار سیاہ تھا اور دیگر مسلمانوں کا سفید وغیرہ داری کا۔ سرخ کی تحریم میں اختلاف ہے۔ آخر الامر یہود کا شعار زرد تھا، پھر وہ اپنے ارادے سے پھر گیا اور خلافت بنو عباس کو دے دی، مگر بنو زہرہ میں سے اشراف علویوں کا یہی شعار رہا، لیکن انہوں نے کپڑوں کو مختصر کر کے ایک سبز کپڑے کا ٹکڑا رکھ لیا
جیسے وہ اپنے اماموں پر بطور شعار رکھتے۔ پھر 8ویں صدی کے آخر میں یہ شعار بھی ختم ہو گیا۔ پھر سن 773 ہجری میں سلطان اشرف شعبان بن حسن بن ناصر بن محمد بن ملادون نے حکم دیا کہ دیگر لوگوں سے امتیاز کے لیے علوی اپنے اماموں پر سبز پٹی باندھا کریں، تو مصر و شام اور دیگر ممالک میں اس پر عمل کیا گیا۔ حاشیے میں لکھا ہے صدر اول میں شریف کا نام تمام اہل بیت پر بولا جاتا تھا، خواہ وہ حضرت علی یا حضرت جعفر یا حضرت عقیل یا حضرت عباس کی اولاد سے ہوں۔ اس اصطلاح کو ذہبی نے اختیار کیا ہے۔ یہ بات ان میں سے اصطلاح کی تاریخ بیان کرنے والوں نے کہی ہے، اور فاطمیوں نے اسے صرف حسین کی ذریت کے متعلق قرار دیا ہے۔ بغداد میں اس کا اطلاق ہر عباسی پر ہوتا ہے، مگر ذہبی نے جو اصطلاح بنائی ہے وہ اولیٰ ہے، جیسا کہ سیوطی نے کہا ہے، اور سفید علامت جو شریف اور غیر شریف چاہے اختیار کر لے، اس کے ترک کرنے سے سوائے شرعی ضرورت کے غیر شریف ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ سیوطی نے العجالۃ الزرمبیہ میں بیان کیا ہے۔ رہی بات سبز امامہ کی، اسے محمد شریف متولی بادشاہ مصر نے سن 1004 ہجری میں ایجاد کیا، جیسا کہ خفاجی نے ذکر کیا ہے۔ حاشیہ ختم۔ اس بارے میں نابینا جابر اندرزی جب وہ حلب میں اترا ہوا تھا کہتا ہے، اس نے الفیہ ابن مالک کی شرح بھی کی ہے، جس کا نام نابینا و بینا ہے۔ انہوں نے ابنائے رسول کے لیے علامت مقرر کی۔ علامت کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو مشہور نہ ہو۔ ان کے قابل اکرام چہروں پر نور نبوت جھلکتا ہے، جو شریف آدمی کو سبز پٹی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس بارے میں شعراء کی جماعت نے بہت کچھ کہا ہے، جس کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ ان سب سے بہتر قول ادیب محمد بن ابراہیم ابن برقہ الدمشقی المزنی کا ہے۔ تاجوں کے اطراف میں ریشم کی سبز پٹیاں اشراف کی علامت بنائی گئی ہیں، اور سلطان اشرف نے اس شرط کے ساتھ ان کو مخصوص کیا ہے تاکہ انہیں سب اطراف سے پہچانا جا سکے، اور غیر آبا کی طرف انتساب کرنے کے متعلق سخت انتباہ کیا گیا ہے کہ ایسا شخص کافر اور ملعون ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے گا یا غیر مولا کی طرف غیر موالی کی طرف جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اس بارے میں بہت سی مشہور حدیث آئی ہیں، ہم ان کے ذکر کو طول نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اور اس کے انبیاء اور اولیاء پر جھوٹ بولنے سے بچائے، اور معزز اہل بیت نبی کی زمرہ میں ہمارا حشر ہو، کیونکہ ہم ان کے محب اور